ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک کی بیماری بھی ان کو ہو جاتی ہے۔ اور وہ مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ہی باٹلی سے غسل کر سکتے ہیں، یعنی جنابت کا جو غسل ہے وہ ایک ہی باٹلی سے کر سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس میں اگر قطرے چلے گئے غسل کرتے ہوئے، اس پانی میں غسل کے جو قطرے ہیں وہ اس باٹلی میں یا اس برتن میں اگر وہ قطرے چلے جائے، کیا اس سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے ہاتھ ڈال دیا، یعنی حالت جنابت کی حالت میں کسی نے ہاتھ ڈالا پانی کے اندر، برتن کے اندر، تو کیا وہ پانی وہ ماء مستعمل ہوگا، ناپاک ہو جائے گا، یا وہ اس کے استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ بہت اہم اور ضروری مسائل ہے غسل کے حوالے سے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، تو ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، تو ایک ساتھ غسل کرنا تو جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آیا جو چینٹے ہیں، غسل کرتے ہوئے جو چینٹے ہیں وہ اگر پانی میں چلے جائیں تو کیا وہ اس سے پانی ناپاک ہو گیا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، جب غسل کرتے ہوئے جو پانی گرتا ہے جسم سے، جو چینٹے نیچے گرتی ہے، تو اس کو ماء مستعمل کہا جاتا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو چینٹے ہیں وہ تو کم ہے اور جو برتن میں پانی رکھا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے چینٹے جو ہے اس کی گرنے سے جو ہے وہ جو زیادہ پانی ہے جو برتن میں ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ مستعمل بھی نہیں ہوگا، وہ پاک رہے گا، اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہو اور وضو بھی کر سکتے ہو۔ اب رہی بات کہ اگر کسی نے اس پانی کے اندر، اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، کسی ناپاک جو ہے آدمی نے، یعنی کہ حالت جنابت کی حالت میں اس نے اس باٹلی کے اندر، اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، تو کیا اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا؟ یا اسی طریقے سے اگر کسی کا وضو نہیں تھا اور پھر اس نے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا پانی میں، تو کیا اس سے وہ پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہاتھ پاک ہے، اگرچہ حالت جنابت میں ہے یا وضو نہیں ہے، اور باٹلی سے جو ہے وہ ڈونگا وغیرہ نکالنے کے لیے یا چولہوں میں پانی لینے کے لیے اگر وہ ہاتھ ڈالتا ہے ضرورت کے لیے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر ہاتھ صاف ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت اس نے جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالا ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر اختلاف ہے، اور مسئلہ یہی بیان کیا ہے کہ بلا کسی ضرورت کے جو ہے وہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اس پانی کو استعمال نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے ڈونگا نکالنے کے لیے یا اسی طریقے سے چلو میں پانی لینے کے لیے کوئی ضرورت اس کو نہیں تھا، ویسے اس نے ہاتھ ڈال دیا، تو پھر بعض علماء فقہائے فرماتے ہیں کہ یہ ماء مستعمل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو کوشش یہ کرے کہ بلا کسی ضرورت کے آپ پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ہاتھ ڈال سکتے ہو، جیسے کہ میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے تو اس سے پانی پاک ہی رہے گا، ماء مستعمل نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، آپ اس کے ذریعے سے وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو۔ البتہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ نے ہاتھ ڈال دیا، یا آپ کے ہاتھ میں نجاست تھی یا آپ کے ہاتھ نجس تھا، تو پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے ضرورت کے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالا، اس سے پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن البتہ علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً یہ ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ اہم اور ضروری مسئلہ تھا، بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔